قرآن کا درس سنا رہے بیٹھ کے. ارے بھائی قرآن شریف نہیں پڑھنا کیا پڑھو, کون نہ کو پڑھو. بولے کیا ہوتا قرآن کی ترجمہ کرے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, ترجمہ بھی کرو آپ لیکن صحیح کرو. مطلب بھی بتا سکتے لیکن وہ بتانا جو نبی بتائے. اب اپنی طرف سے قرآن کی آیت کے مطلب بتاتے جناب کہہ رہے ہیں کوئی غیر مسلم نیا اسلام قبول کر کے نو مسلم بن گیا, سمجھو اب نیو مسلم بن گیا. کہتے ہیں کوئی نیا مسلمان قرآن کو اچھا سمجھ سکتا پہلے لوگوں کے مقابلے میں. یعنی ہملا جو مسلمان ہیں نا ان سے اچھا ایک نیا مسلمان قرآن سمجھ لیتا بول رہے ہیں. ایسا کہتا سمجھتا. قرآن تو عربی میں ہے, اس کی فصاحت, بلاغت, اس کا مطلب, اس کی تشریح, وہ سب چیزیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی تھی. وہ سیکھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا. تو ایسا بول کے سب کو مفسر بنا دیے. اب ہر آدمی قرآن کی آیت ہاتھ میں پکڑ کے, قرآن ہاتھ میں اٹھا کے دیکھو قرآن کی آیت کا یہ مطلب ہے, ہم لوگ جو ہے سو ایسا کر رہے ویسا کر رہے بول کے بول لیتے. ایسا بولنے سے کام کیسے چلے گا پتہ ہے. تو اس وقت میں اس طریقے کے حالات بہت زیادہ چل رہے ہیں میرے دوستوں, بہت زیادہ اس وقت لوگ گمراہ کر رہے. تو اس وجہ سے آپ کے سامنے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دین کسی بھی مستند ذریعے سے سیکھو, مستند عالم سے. ایسی کوئی دین کی مجلس جہاں کوئی عالم دین ہو تو وہاں بیٹھ جاؤ. اور علماء ہی کی مجلس مسجدوں میں ہوتی. یہ انجینئر جاوید احمد غامدی یہ جتنے سوشل میڈیا کے ہیں آپ کو مسجد میں کہیں نہیں دکھ سکتے, کیونکہ وہ مسجد میں آ کے کبھی کر ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ مسجد میں تو علماء ہی آ کر کرتے ہیں. اب ان کو کون روک رہا, آنے سے کوئی نہیں روک رہا, لیکن وہ سارا کا سارا کام بس بیٹھ کے کیمرے کے سامنے کرنا چاہ رہے. میرے بھائیوں میرے دوستوں, علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے سے صحیح علم دین معلوم ہوتا. اب یہ جو حدیث ایک آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے, اس حدیث میں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی بات اتق المحارم تکن اعبد الناس. نبی فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ, تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے. اب ہمارے پاس دیکھو عابد بننے کا جو معیار بنا ہوا ہے, ایک معیار ہمارے پاس, ایک پیمانہ نبی بتا رہے. ہم کیا سمجھتے, نمازیں پڑھنے والا عابد, تہجد پڑھنے والا عابد, ذکر کرنے والا عابد, نوافل پڑھنے والا عابد, قرآن کی تلاوت کرنے والا عابد. ہماری نگاہوں میں پہلی صف میں رہا سب سے بڑا عابد, مصلی پر کھڑا ہے امام کے پیچھے سب سے بڑا عابد ہم سمجھتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو, تم سب سے بڑے عابد بنو. معلوم ہوا عبادتیں کرنے والا سب سے بڑا عابد نہیں, بلکہ گناہوں سے بچنے والا سب سے بڑا عابد. سب سے بڑا عابد گناہ سے بچنے والا. تو یہ فرق ہم کو ذہنوں میں بٹھانا, ایک ہماری سمجھ ہے, ہم دین کو سمجھ رہے اپنی سوچ سے, ایک اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں, وہ معتبر ہے, ہماری سمجھ معتبر نہیں. ہمارے پاس کیا ہو گیا, بہنوں کا حق مار کے آ کے امام صاحب کے پیچھے پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ سے ہاتھ باندھا. ہم لوگ سمجھتے نمازی آدمی ہے بھائی, بہت شریف ہے. نبی کیا فرما رہے, حرام چیزوں سے بچنے والا عابد. میراث میں بہن کا حق مار لینے والا گنہگار ہے. اللہ کے نبی کی نگاہ سے انہیں عابد نہیں ہو سکتا, ہماری نگاہوں سے انہیں عابد ہے. سوچو کتنا فرق ہے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے حرام چیزوں سے بچنے والا عابد ہے. ایک صاحب ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھتے, دعوت آئی, دعوت میں گئے, معلوم بھی نہیں کرے, پوچھے بھی نہیں, بعض وقت معلوم بھی رہتا, جان دو بھائی کہیں کو پوچھنا بولتے. جو صاحب دعوت دیے ہیں ان کی کمائی حلال بھی ہے حرام بھی ہے, مکس ہے, اور معلوم ہے شک ہے ان کی کمائی میں, اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا بھائی. میں دیکھتے رہتا ہوں میرے سامنے اٹھتا بیٹھتا, کھاتا پیتا, چلتا پھرتا, چھوٹا موٹا کاروبار کرتا, لیکن سائڈ میں ہے کچھ کام, سائڈ میں کاروبار ہے. معلوم ہے کہ وہ کاروبار حرام کا ہے, مٹی کا ہے, سود کا ہے, انٹرسٹ کا ہے, جوے کا ہے, حرام کا ہے, رشوت کا ہے. معلوم ہے کئی لوگ ہیں
اللہ تعالیٰ جن کو حلال آمدنی کا ذریعہ رکھتا، ضروری ہے صاحب لینا، نہیں لیے تو کام نہیں چلتا، بلکہ رشوت بھی لے رہی، جبکہ رشوت کی کمائی حرام ہے۔ معلوم رکھ لے کہ وہ دعوت میں جا کر وہ کھانا کھا کر پھر مسجد کو آگے نماز پڑھ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑا عابد ہے صاحب، رات میں دعوت کو گیا تو بھی دیکھو فجر نہیں چھوڑ رہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ عابد ہوتا؟ بھائی گناہ کر کے حرام کا کھانے والا عابد ہوتا؟ آج کل ہمارے معاشرے میں چٹیاں چلتے، چٹی چلانا پیسے جمع کرنے کی ایک شکل ہے، لیکن 100 میں سے 90 چٹیاں حرام کے ہیں، 10 ہوں گے بڑی مشکل سے حلال کے، تو بھی 10 بہت بول رہا ہوں میں۔ پورے 32 کے چٹیاں 1 لاکھ روپے ہونا ہے، پہلے مہینے میں ہونا تو 80,000 اچ ملتے، 12ویں مہینے میں لیے تو 1 لاکھ سے بڑھ کے ملتے۔ جو مہینے میں لیے وہ حساب سے پیسے اوپر نیچے ہو رہی۔ ایک صاحب وہ کاروبار کر رہے ہیں، یعنی ان کے پاس چٹی جم رہی، کسی کو 1,05,000 دے دیے، کسی کو 80 دے دیے، کسی کو 85 دے دیے، کسی کو 70 دے دیے، کسی کو 1,20 دے دیے، یہ سب چل رہا، اور بیٹھے بیٹھا 1 سال میں دبا کے کمائی ہو جا رہی ان کو۔ ان کی دعوت آئی، انہوں فون کرے چلو میں آج چائے پئیں گے، ماشاءاللہ سے 5 وقت کے نمازی ہے، چائے پینے بیٹھے تھے، چائے جیسا ہی پینا ختم ہوا بات چیت کریں گے سوچ رہے اذان ہوئی، انہوں بولے بھائی اذان ہو گئی، بھائی بچا رہا ہوں مسجد۔ کیا شریف آدمی ہے بھائی، نماز نہیں چھوڑتا۔ وہ حرام کے پیسوں کی چائے پی کر مسجد کو آ کر امام کے پیچھے کھڑا، ہم لوگ دیکھ کے بول رہے بہت بڑا عابد ہے بھائی، نیک آدمی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی نگاہوں میں وہ عابد ہے؟ اللہ کے نبی حرام کر رہا عابد نہیں ہو سکتا، سب ہوگا عابد تو نہیں ہوگا، کیوں؟ نبی بول دیے نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، ختم۔ نبی بولے گناہ سے بچنے والا عابد ہوتا۔ ہمارے پاس معیاری الٹ گیا پورا، ہمارے پاس سب چل رہا، ساتھ میں عابد بھی بول رہے بہت بڑے نیک ہے بھائی، بہت بڑے نیک ہے، کیسے نیک ہے؟ یہ بولنا چاہیے کہ بھائی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے، یہ بول سکتے بہت بڑے نمازی ہے بھائی، بول سکتے کہیں کو بھائی نماز پڑھتے ہو، تہجد گزارے صاحب بول سکتے، لیکن ان کو دیندار بول سکتے کیا؟ نہیں۔ عابد بول سکتے کیا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں عبادت کرنے والے نہیں کہے جائیں گے، کیونکہ انہوں گناہ سے نہیں بچے۔ لوگ قرآن پڑھنے کو، ذکر کرنے کو، تہجد پڑھنے کو، صدقہ دینے کو، خیرات کرنے کو، نفل پڑھنے کو، حج کرنے کو، عمرہ کرنے کو، سب چیزوں کو عبادت سمجھتے، لیکن گناہ سے بچنے کو عبادت نہیں سمجھتے، جبکہ گناہ سے بچنے کا بھی ایسے ہی حکم ہے جیسے نیکی کرنے کا حکم، جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے ویسے چغلی سے بچنے کا بھی حکم ہے، جیسے قرآن پڑھنا، جیسے ذکر کرنا، جیسے حج اور عمرہ کرنے کا حکم ہے، ویسے ہی جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، خیانت سے، حسد سے، کبر سے، تکبر سے، جلن سے، ریاکاری سے، دکھاوے سے، اس سے بچنے کا بھی حکم۔ اس کو تو دین سمجھ رہے ہیں لیکن اس کو دین نہیں سمجھ رہے، اس وجہ سے اس طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ یہی غلط فہمی عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ کیا غلط فہمی ہے؟ وہ لوگ ماشاءاللہ ان کی نمازیں بھی، وہ لوگ بھی کیسا کم وقت میں زیادہ نمازیں پڑھنا، اگر کمپٹیشن رکھے تو عورتیں جیتتے وہ کمپٹیشن میں۔ آدمی خالی وضو کر کے مسجد کو پہنچے تک 4 رکعت فرض ہو جاتے ان لوگوں کے، ایسا پڑھتے جیسے کہ کوئی گن پوائنٹ پہ پڑھا رہا، ٹائمر رکھ کے پڑھا رہا، اتنے منٹ میں نہیں پڑھے تو پھر تمہارا کیا کرتے دیکھو بولے۔ 5 وقت کے نمازیں پڑھ رہی، بلکہ بعض عورتیں تو تہجد بھی پڑھتے، اشراق بھی پڑھتے، چاش بھی پڑھتے، ہے اتنے پابند عورتیں ہمارے سماج میں، قرآن شریف بھی روزانہ پڑھتے، سب کرتے، اس کے باوجود بھی ان کو عابد نہیں کہا جائے گا، عبادت گزار بندی نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ جتنا وقت انہوں نمازوں میں لگاتے، اگر اس کے مقابلے میں جو وقت انہوں غیبت میں لگاتے، دونوں کا اگر حساب لگا کے دیکھے تو جو ثواب عبادتوں سے مل رہا اس کا کم سے کم 100 مرتبہ ملٹیپلائی کر لینا وہ گناہ جو غیبتوں سے ہو رہا، جو چغلیوں سے ہو رہا، جو حسد سے ہو رہا، جو ایک دوسرے کو دیکھ کر جلن سے ہو رہا،